السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ان کے اوپر ہم سیریز آف ویڈیوز بنائیں گے. اور اس میں ایک میں نے براڈر تھیمز ہائی لائٹ کیے تھے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر، لاسٹ ایپیسوڈ میں، کہ جو 2025 کے اندر جو CS کا ایگزام ہے اس کے اندر کون سے تھیمز امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ، وہ تھیم جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے انہی تھیمز کے اوپر ہم آج جو ہے وہ ڈائمینشنز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کریں گے. اور ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں پاکستان کے جو ڈومیسٹک افیئرز ہیں اور پاکستان کے جو فارن پالیسی افیئرز ہیں ان کی جو پرٹیکولر ڈائمینشنز ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ایک اوور ویو دیں گے. اور میں پھر بتاؤں گا کہ ان کے اندر جو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ بنائیں گے ان ٹاپکس کے اوپر وہ کس ڈائمینشن میں ہوں گی، کس ڈائریکشن میں ہوں گی. اور ناظرین، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ڈائمینشن میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں دے آر ناٹ کائنڈ آف گیس پیپر ان دیٹ وے، بٹ دے آر دی ٹاپکس دیٹ کین بی کنسیڈرڈ امپورٹنٹ ٹو پریپیئر if you are appearing for the upcoming CSS 2025 examination. And the purpose is that to وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی تک clueless ہیں یا they are having some confusion about it, so they can take a clue کہ یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. ایٹ سیم ٹائم ناظرین، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پک کریں گے اس کو میرا سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے. تو آبویسلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ آئی بلیو کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں دے آر ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس. یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ یا فارن پالیسی آف پاکستان کے لیول پہ موسٹ اسٹرائکنگ ہیں، کورس چینجنگ ہیں، ہسٹری میکنگ ہیں، یا جس کو عام زبان کہتے ہیں کہ دے آر دا موسٹ سگنیفیکنٹ آف all the developments that have taken place in the last year or so، ایک سال دو سال کے اندر جو امپورٹنٹ رہی ہیں. اور these are the themes جو کہ اسکالرلی ڈبیٹس میں رہے ہیں پاکستان کے اندر. there might be some other debates as well، بٹ چونکہ میں اس کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں، اکیڈیمک پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ ساری وہ ڈائمینشنز ہیں جو کہ میرے نزدیک کیا کہتے ہیں، اٹس لائک مائی پک فار دی موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس that can be important to prepare for any students who are preparing for current affairs، چاہے وہ کسی بھی اسپیکٹ میں تیار کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے میں ڈومیسٹک افیئرز پہ بات کرتا ہوں. جو ڈومیسٹک افیئرز ہیں یوزلی جو CSS کے ایگزامینیشنز ہیں ان میں ٹرینڈ جو ڈومیسٹک ایشوز پہ ہے وہ 2023 میں 3 سوال آئے تھے، بٹ کم رہا ہے. بٹ اگر میں پھر بھی بات کروں تو ڈومیسٹک افیئرز میں ہمارے ہاں اس سال پاکستان میں بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لائک پریویس ایئرس. اور ان تمام ڈیولپمنٹس کو اگر میں براڈلی کیٹیگرائز کروں، 4 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کروں، تو دے کوڈ بی پولیٹیکل، اکنامک، سیکیورٹی اینڈ کائنڈ آف لیگل یا کانسٹیٹیوشنل جو ڈیبیٹس ہیں. یہ 4 مین ایسپیکٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اس سال میں. میں ون بائی ون بات کروں. اگر میں پولیٹیکل حوالے سے بات کروں تو ناظرین، پولیٹیکل میں 2 ڈائمینشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آبویسلی بات ہے پاکستان کے اندر براڈلی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے وجہ جو ایک ڈائریکشن ہے انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے یا انسٹیٹیوشنل کلیشز ہیں، جو ورکنگ ریلیشن شپ کی مسنگ ایلیمنٹ ہے انسٹیٹیوشن کے درمیان میں، ایگزیکٹو کے، لیجسلیچر کے، جوڈیشری کے، سول ملٹری کے. تو ان تمام جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے، یہ ڈائمینشن ایسی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. سیکنڈ ڈائمینشن ناظرین، میں اگر پولیٹیکل حوالے سے بات کروں تو وہ ہے جو ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کی ڈیبیٹ ہے. آبویسلی بات ہے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ ڈیموکریٹک ڈکلائن ہوا ہے، گلوبل ڈیموکریسی کے جو انڈیکسز ہیں اس میں پاکستان کا رینکنگ لو ہوئی ہے. تو وہ جو ڈیبیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ جو ہے، یا اس کا براڈلی اسی کو اگر تھوڑا سا پولیٹیکل سائنس کے سینس میں دیکھوں تو جو سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کا امپیکٹ ڈیموکریٹک ڈکلائن پہ ہوا ہے، ان تمام معاملات جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں. اور آئی تھنک دے آر دا امپورٹنٹ پولیٹیکل ایسپیکٹس جن پہ سوال آ سکتا ہے پاکستان کے اندر. دوسرا ناظرین، اگر میں سیکیورٹی کے سینس میں بات کروں تو آبویسلی بات ہے اس سال پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے براڈلی 2 ڈیولپمنٹس ہیں اور دونوں ڈائمینشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ون از ریلیٹڈ ٹو دا ریسرجنس آف دی ٹیررزم ان پاکستان، اور خاص کر ریسرجنس آف دا TTP یا تحریک طالبان پاکستان. اور ناظرین، اس حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ریسرجنس آف TTP ہے یہ کوئی 2023 کا جو 24 کا فنامنا نہیں ہے. اٹ اسٹارٹیڈ ہیپننگ سنس دا اینڈ آف دا 2021، اور اس کے بعد دیکھا 2022-23، بٹ دیٹ پروسیس ہیز بین آن اٹس پیک ریسنٹلی. میں دیکھا کہ جب اس سال آپریشن عزم و استحکام کی بات بھی کی گئی تو ایک کلائمیکس ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے TTP کو لے کے اور ریسرچ اس کو لے کے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے اس کو لے کے. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل کاؤنٹر پریونشن اینڈ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی وجہ سے نیشنل پالیسی بھی اپروو ہوئی ہے. تو یہ جو ریسرجنس آف TTP ہے یا ریسرجنس آف ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم ہے، یہ ڈائمینشن ایسی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ہم ڈفرینٹ پہلوؤں پہ جو اپنی ایپیسوڈز ہوں گی اس میں بات کریں گے.
اس ٹیررزم کا امپیکٹ بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سی پیک کے اوپر حملے ہوئے TTP کی طرف سے، اس طریقے سے لوکل کے اوپر اٹیک ہوئے، اربن ایریاز میں اٹیک ہوئے. تو ایک براڈر ڈبیٹ جو ہے دیٹس امپورٹنٹ ون. دوسرا جو سیکورٹی کی وجہ سے ڈائمینشن ہے ناظرین، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو، اگر میں اس کو کہوں تو جو بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے وہ سگنیفیکنٹلی ہائی لائٹ ہوئی ہے اس سال. obviously بات ہے پچھلے چند سالوں میں بلوچستان از فیسنگ سیکورٹی پرابلمس اینڈ انسیکورٹیز براڈلی ان بلوچستان. بہت سے ملٹنٹ اٹیک ہوئے، انپریسیڈنٹ اٹیک ہوئے، ویمن پارٹیسپیشن ہوئی بلوچ انسرجنسی کی طرف سے. اسٹیٹ نے ایک آپریشن کا اناؤنس کیا بلوچستان کے اندر. تو یہ جو معاملات ہیں بلوچستان کے حوالے سے انسرجنسی کے، اور بلوچستان کے حوالے سے جو جس طریقے سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں ان کے اٹیکس بلوچستان کے اندر، اور ہم دیکھا کہ 26 اگست کو جو نواب اکبر خان بگٹی کی یونیورسٹی کے موقع پہ جو اٹیک ہوئے، تو ایک بلوچستان کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ بھی اگین امپورٹنٹ ہے. اور اس کے کانسیکوینسز ہم اگین دیکھتے ہیں، چائنا کے اوپر ہیں، گوادر کی ڈیولپمنٹ پہ ہیں، نیشنل انٹیگریشن کے اوپر ہیں. تو یہ دو سیکورٹی کے معاملات ایسے ہیں جو کہ بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہیں. اس میں ایڈ آن کر دوں ناظرین کہ ٹیررزم کے معاملات سے کسی حد تک کرتا ہے جو فارن پالیسی سے بھی لنک کرے گا، وہ ہے مائگریشن یا ریفوجیز کے ریٹرن کا معاملہ بھی سیکورٹی میں اسپیکٹ میں بھی آتا ہے اور فارن پالیسی کے معاملات میں بھی آتا ہے. یہ تو سیکورٹی معاملات ہو گئے. اب ناظرین آتے ہیں اس کے اوپر کہ جو ایک اکنامک افیئرس ہیں پاکستان میں. میں اکنامکس کو ناظرین اب دیکھوں تو یہ سال ریلیٹیولی پاکستان کی اکنامک ریکوری کا سال ہے. ریلیٹیولی اکنامک اسٹیبلٹی ہم نے دیکھا کہ اچیو ہو رہی ہے. اکنامک گروتھ گریجولی اٹ از لفٹنگ اپ. انفلیشن مینیج ہوئی ہے. IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. تو آئی تھنک اس سال جو اکنامک پراسپیکٹس ہیں اور لانگ ٹرم ریفارمس کی ڈیبیٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. پرائیویٹائزیشن کی ڈیبیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز PIA کو لے کے ایک کنٹروورسی بنی جس طریقے سے. تو ایک گورننس کے ریفارم براڈلی اور خاص کر پرائیویٹائزیشن کی جو ڈیبیٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پھر پیرلل اکنامکس میں ایک اور بھی ناظرین ڈائمینشن امپورٹنٹ ہے اینڈ دیٹ از دا IPPs یا جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یا براڈلی جو انرجی کا کرائسس ہے پاکستان کے اندر. بیکاز میجر پرابلم آف پاکستان اکانومی ناؤ ریوالوز اراؤنڈ دا انرجی کرائسس ان پاکستان. انرجی کرائسس میں انرجی پرائسنگ بھی مسئلہ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ری نیگوشیٹ کری ہے، اور انرجی مینجمنٹ کا مسئلہ بھی ہے، پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ اسپیکٹس ہیں ود ان اکانومی جو انرجی کا جو کہ سیپریٹ ڈائمینشن بنتی ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے، وہ بھی ہم جو ہے وہ اس ایپیسوڈ میں اکنامک حوالے سے کور کریں گے. بسائڈس دیٹ ناظرین اب میں جاؤں اگر جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اسپیکٹ پہ جاؤں تو دو ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین. ایک تو 26th امینڈمنٹ کی ڈیبیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز 26th امینڈمنٹ اس سال پاس ہوئی ہے. اس کے اوپر ڈفرینٹ اسپیکٹ ہم کور کریں گے. بسائڈز دیٹ ہم نے کہا کہ جو جوڈیشری کا رول ہے اٹ ہیز بین انڈر اسکروٹنائز، جو 26th امینڈمنٹ سے بھی لنک کرتا ہے. 18th امینڈمنٹ کی ریسٹوریشن کہا جاتا ہے، 26th امینڈمنٹ کو اس کے اسپرٹ کی ریسٹوریشن کہا جاتا ہے. تو 18th امینڈمنٹ کے ساتھ اور براڈلی جوڈیشری کا جو رول ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، وہ جو اسپیکٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بٹ ناظرین یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جوڈیشری کا جو رول ہے اور جو پارلیمنٹ کی 26th امینڈمنٹ ہے، دس ڈیبیٹ آلسو لنکس ود دا پولیٹیکل اسپیکٹ جس پہ ہم نے بات کی تھی، انسٹیٹیوشنل بیلنس کی اور انسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی کی. یہ آلموسٹ کمپلیٹلی اس کا پارٹ بھی بن جاتا ہے، بٹ وی آلسو ٹیک اٹ ایز اے سیپریٹ ایشو ان پاکستان. ہیونگ سیڈ دس تھنگ ناظرین، پاکستان کے کچھ ڈومیسٹک معاملات ایسے ہیں جو کہ گلوبل سے بھی لنک کرتے ہیں، اور جب ہم گلوبل ایشوز کی ایپیسوڈ بنائیں گے تو اس کو پھر میں وہاں پاکستان کے کچھ ڈومیسٹک حوالے سے بھی لنک کروں گا، اور خاص کر میں کلائمیٹ چینج کی بات کروں یا اس طرح کے اور معاملات کی بات کروں تو وہ گلوبل ایشوز ہیں بٹ پاکستان کے ڈومیسٹک سے بھی لنک کیے جا سکتے ہیں. اب آتے ہیں ناظرین فارن پالیسی کے اوپر. ناظرین فارن پالیسی پاکستان میں obviously بات ہے اس سال پاکستان کا ڈومیسٹک زیادہ معاملات امپورٹنٹ تھے بٹ فارن پالیسی واز آلسو امپورٹنٹ. اور خاص کر میں اگر اس میں بات کروں تو اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ IGOs جو ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ کی وجہ سے بھی یہ سال بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اسٹیٹس کی وجہ سے اگر میں بات کروں تو پاکستان انڈیا سے بات کریں تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ میں سال سٹارٹ ہوا جب الیکشن ہونے تھے انڈیا پاکستان میں. دیر واز اے ہوپ آف ریوائول آف ٹاکس بٹوین پاکستان انڈیا. جے شنکر صاحب کا پاکستان میں آنا، اس طرح کے جو جسچرز تھے، بٹ الٹیمیٹلی دیکھا کہ وہی جسچرز ہمیں ریورس ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں جب یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے اس میں جو چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی تھی اس پہ جو انڈیا کا ایٹیچیوڈ تھا. تو اس بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا نہ آنا پاکستان میں، اور اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس انڈیا سے آ رہی ہیں، تو ایک اپرچونٹی جو پاکستان انڈیا ریلیشن میں امپرومنٹ کی تھی وہ ہمیں وین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو براڈلی لیکن بہرحال اسٹل پراسپیکٹس آف پیس کی بات ہو سکتی ہے، وہ انڈیا ریلیشن میں امپورٹنٹ ہے. کشمیر کے اوپر جو ہے وہ سولوشن خاص کر چونکہ مودی صاحب نے اس کو کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا، اس کے بعد کشمیر میں الیکشن ہوئے اس سال، تو وہ کشمیر کا جو مستقبل ہے انڈیا پاکستان ریلیشن میں وہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ ڈائمینشن جو انڈیا پاکستان میں میرے نزدیک ہے وہ ہائیڈرو پالیٹکس ہے کہ کس طریقے سے جو پانی کا ایشو ہے انڈیا پاکستان میں دیٹ از ریلیونٹ دس ایئر بیکاز انڈیا نے اگست میں پاکستان کو لیگل نوٹس بھجوایا اینڈ دیٹ ڈائمینشن از آلسو امپورٹنٹ جس کے اوپر ہم یہاں ایپیسوڈ کریں گے جا کر.
بسائڈ دیٹ اگر میں جاؤں چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ پہ تو ناظرین چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ میں بوسٹ کی بات کی جاتی ہے, انکریزنگ پارٹنرشپ کی بات کی جاتی ہے, بٹ ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن اس طرح سی پیک فیز 2 ہے, اور سی پیک فیز 2 کے وجہ سے براڈلی دی کنسرن آف چائنیز سیکورٹی ان پاکستان, دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ ڈائمینشن ود رسپیکٹ ٹو پاکستان چائنا ریلیشن شپ. بسائڈ دیٹ اگر میں افغانستان میں جاؤں تو ناظرین افغانستان میں میجر ڈیبیٹ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں کانفلکٹ ہے, اور جس کی بنیادی وجہ جو ہیں وہ دو ہیں. ایک تو ریفیوجیز کا ایشو ہے, ریٹرن آف ریفیوجیز کا ایشو ہے, اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ٹی ٹی پی یا ٹیررزم کا جو ریسرجنس ہے اس میں ہم افغانستان کو بلیم کرتے ہیں. تو ایک پاک افغان ریلیشن شپ میں ایک نیگیٹو اسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وائی دے آر ڈیٹیریٹنگ, وائی طالبان آر بیہیونگ دا وے دے آر بیہیونگ, اینڈ واٹ آر دا آپشن فار پاکستان. اس طرح کی ڈائمینشن جو ہے وہ ہم کور کریں گے پاک افغان ریلیشن شپ میں. پھر ہم جائیں ناظرین دوسرے ریلیشن شپ میں پاکستان ایران کے حوالے سے. ابویسلی اس سال تو کوئی میری ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, لاسٹ ایئر ہوئی تھیں. پاکستان ایران میں ایک پراسپیکٹس آف کوآپریشن کی بات ہوتی ہے, بٹ چیلنجز بھی ہیں, جیسے آئی پی گیس پائپ لائن ہے, اس کے حوالے سے ایران ہمارا ٹائم اوور ڈیو ہو گیا ہے, تو ایران مائٹ گو فار پینلٹیز آن پاکستان دیٹ آر انٹینیبل فار پاکستان, دیٹ آر ڈیفیکلٹ فار پاکستان ٹو مینیج. وہ ایک ڈائیورجنس یا کنورجنس ہو سکتی ہے, بٹ براڈلی پاکستان ایران ریلیشن شپ جو ہیں دے آر امپورٹنٹ, ناٹ دیٹ امپورٹنٹ بٹ اسٹل دے آر امپورٹنٹ. اب ناظرین اگر میں گلوبل سینس میں جاؤں تو پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میں جو ڈائمینشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پراسپیکٹس آف کوآپریشن کی بات کی جاتی ہے, چیلنجز کی بات کی جاتی ہے, اور خاص کر اس سال جو ڈائمینشن امپورٹنٹ ہو سکتی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن میں پاور میں آنا اور اس کے پاسبل کانسیکوینسز آن پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. اور براڈلی سوال اگر کسی پاکستان اینگل میں نہ بھی آئے, کسی اینگل میں ساؤتھ ایشین ریجن میں یا انڈو پیسفک وغیرہ میں آئے, تو بھی پاکستان کوڈ بی ریلیٹیبل ان دیٹ آنسر. رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اب اسی بات ہے اس سال پاکستان اور رشیا کے درمیان میں جو ایک کولیبریشن کی فضا ہے وہ رہی ہے, لیکن کوئی میجر کولیبریشن نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ رشیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے, تو ادر دین دیٹ کوئی میجر نہیں ہے, بٹ براڈلی دیر از اے سائن آف امپروومنٹ آف ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ رشیا ایون ان 2024, تو دیٹ ڈائمینشن کوڈ بی امپورٹنٹ ون. بٹ ناظرین جو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ڈائمینشن اور بھی ہے وہ ہے پاکستان کا رول مڈل ایسٹ میں. obviously بات ہے پیلسٹائن کانفلکٹ ہوا, اس حوالے سے پھر ایران کا کانفلکٹ ہوا اسرائیل کے ساتھ, پھر سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کی ایک پیچ اپ کرنے کی بات کی گئی. بسائڈ دیٹ ہم نے جی سی سی کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا. بسائڈ دیٹ عرب اسٹیٹس آر انویسٹنگ ان پاکستان, دے آر اکنامکلی سپورٹنگ پاکستان. تو پاکستان کا براڈر جو مڈل ایسٹ کے اسپیکٹس ہیں ڈفرینٹلی, وہ ڈائمینشنز بھی ہم اپنے اس لیکچر میں کور کریں گے. بٹ ناظرین ہیونگ سیڈ دس تھنگ, دو اور ڈائمینشن بھی ہیں فارن پالیسی میں جو لاسٹ ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ ایک تو ایس سی او کا سمٹ پاکستان میں ہوا تھا, تو obviously دیٹ از امپورٹنٹ. پاکستان ایس سی او براڈلی بھی, بٹ گلوبل ایشو میں بات کریں گے, بٹ پاکستان اور ایس سی او کے ریلیشن شپ, پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں ایس سی او میں, ہاؤ کین وی ٹیک ایڈوانٹیج آف ایس سی او, اور اس کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, یہ ڈائمینشن امپورٹنٹ ہوگی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین برکس کی بات کی جائے تو برکس کی جو ڈائمینشن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور برکس کی پاکستان نے اس سال چونکہ اپلائی کیا فار ممبرشپ آفیشیلی, تو اس کے وجہ سے پاکستان کو پوٹینشیل کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں بائی جوائننگ برکس, اور اس جوائننگ میں کیا چیلنجز ہیں. اس طرح کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ فارن پالیسی پاکستان میں امپورٹنٹ ہے, تو وہ بھی ہم کور کریں گے. سو ناظرین ان اے نٹ شیل اگر میں کہوں تو ہم پاکستان کے ڈومیسٹک اور فارن پالیسی کے آل میجر اسپیکٹس جو ہیں وہ کور کریں گے ان ویڈیوز کے اندر. یہ شارٹ ویڈیوز ہوں گی, 10 سے 15 منٹ کے درمیان میں ویڈیوز ہوں گی, تو ایک براڈلی ایک بیسک ہنٹ مل جائے گا. اور لاسٹ ایئر کی طرح میں اس کی آؤٹ لائن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس کے حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی فردر ریڈنگ کرنا چاہے تو دیٹ کوڈ بی ہیلپ فل. ان دا فائنل ورڈز ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ جو بچے 2026 میں یا بعد میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں یا جنرل نالج کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں, دیز ویڈیوز وڈ ہیلپ یو ان براڈلی انڈرسٹینڈنگ دی ڈفرنٹ ایسپیکٹس اینڈ ڈائمینشنز آف ڈفرنٹ ایشوز, فارن پالیسی پاکستان کے ہوں یا ڈومیسٹک ہوں. اٹ وڈ ڈیفینیٹلی ایڈ ویلیوز, بیکاز بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو مور اور لیس رہتے ہیں. پاکستان انڈیا ریلیشن شپ, پاکستان یو ایس ریلیشن شپ, یہ جو ڈبیٹ ہوگی یہ چاہے تو 26 میں دیں 27 میں دیں, دیز ڈبیٹس ول بی امپورٹنٹ فار یو ایز مچ ایٹ دیٹ ٹائم ایز دے آر ٹوڈے. سیم کین بی سیڈ اباؤٹ دا ڈومیسٹک ایشوز ایز ویل. I hope Nazreen you will keep on watching this channel and subscribe this channel and share it with those who are preparing for such exams so that it can help everybody. Allah Hafiz.